ابو الانبیاء، یعنی آپ کے بعد آنے والے تمام نبیوں کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اور وہ آپ کی نسل میں سے تمام انبیاء آئے ہیں۔ اور آپ نے کعبے کی تعمیر کے بعد یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری نسل میں، میری اولاد میں وہ نبی عطا فرما جو آخری نبی ہیں۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل میں مشابہت، یعنی چہرہ انور میں سملیرٹی، جو تمام نبیوں میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ اور آپ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ہی نے سٹارٹ کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سٹارٹ کی وہ چیزیں، تو پھر تمام دنیا میں وہ ہونے لگیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے بالوں میں مہندی کا خضاب لگایا، یعنی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے بالوں میں مہندی کا خضاب لگایا۔ اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں تھے۔ سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ آپ نے ہی پہنا۔ اس سے پہلے تو لوگ تیبند پہنتے تھے، اور ساری دنیا میں پھر سلا ہوا پاجامہ پہنا جانے لگا۔ سب سے پہلے آپ نے منبر پر خطبہ پڑھا، اور سب سے پہلے آپ نے راہ خدا میں بھی جہاد سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور سب سے پہلے مہمان نوازی کی رسم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی۔ آپ جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک روزانہ کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں مل جاتا تھا جو آپ کے ساتھ کھانا کھائے۔ آپ روزانہ روڈ پر نکل جاتے تھے اور ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ایسا ملے جو میرے ساتھ کھانا کھائے، میرے دسترخوان پر میرے ساتھ بیٹھے۔ آپ نے بھی اپنا گھر بھی شاہراہ پر بنایا ہوا تھا کہ کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے۔ آپ تب کھانا کھاتے تھے جب کوئی آپ کو مل جاتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھاتے تھے۔ ایک بار کھانے کا ٹائم ہوا تو کوئی نہیں ملا، آپ نے بہت ڈھونڈا لیکن کوئی نہیں ملا، اور آپ گھر واپس آئے تو آپ نے دیکھا گھر میں ایک شخص موجود ہے۔ آپ نے کہا، آپ اور میرے گھر میں کیسے آئے اور کیوں آئے؟ اس شخص نے کہا، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں۔ کہا، اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک کو اپنا دوست بنا لیا ہے، خلیل اللہ بنا لیا ہے۔ کہا، جلدی بتاؤ کون ہے وہ شخص؟ آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوئے نا، اور آپ نے فرشتے سے پوچھا، کون ہے؟ میں جاؤں گا، میں اس سے ملوں گا، اس شخص سے جسے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ فرشتے نے کہا، حضور کسی اور کو نہیں، آپ کو ہی اپنا خلیل بنایا ہے۔ کہا، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ عاجزی بھی دیکھیے، پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، عاجزی تھی۔ فرشتے سے آپ نے پوچھا کہ میں نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا؟ کہا، لیکن اللہ جس وصف کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو خود ہی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے اپنی حاجت نہیں کہتے، آپ جو ہیں لوگوں کو خود عطا فرماتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ پر آپ توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ کو آپ کی یہ ادا کتنی پسند آئی، اور ایسی خودداری ہونی چاہیے۔ اللہ ایسے لوگوں کو نوازتا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے ہی لوگوں کو گلے لگایا، یعنی گلے ملنا جو شروع کیا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے ملنے شروع کیا، پھر اس کے بعد لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم کی سنت تمام مسلمان ادا کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جہاں ہم مسلمان آج بھی حج ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہیں۔ تمام نبیوں کی تمام ہی باتیں بہت پیاری ہیں، تمام نبیوں کی تمام ہی دعائیں بہت پیاری ہیں، لیکن اس وقت میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ سے شیئر کیا، اور کوشش کروں گی کہ آپ کو وقتاً فوقتاً انبیاء کے بارے میں بتاتی رہوں، کیونکہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو انبیاء گزرے ہیں وہ ان کی ڈیٹیلز کیا تھیں، وہ کیا کر گئے دنیا میں، کیا پیغام دے گئے، کیا دعائیں انہوں نے کی، کیا کچھ ان سے جڑا ہوا ہے، کیا پیغامات انہوں نے اپنی قوموں کو دیے، کون سی قوموں نے جو ہے اپنے نبیوں کی باتیں نہیں سنی، اللہ کا دیا ہوا پیغام ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ان پر کیا کیا عذاب نازل ہوئے۔ کوشش کروں گی
کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو تمام انبیاء کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی رہوں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے تمام انبیاء کن کن حالات سے گزرے، ہمارے تمام انبیاء نے کیا 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 اللہ کی راہ میں، اور ان کے ساتھ جو قومیں جڑی ہوئی تھیں ان پر کیا کیا اللہ نے عذاب بھیجا۔ یہ تمام تفصیل آپ سے انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی۔